نشہ ہمارے معاشرے اور پوری دنیا میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آج تقریباً ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد نشے کی اس گہری دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اور اس کے نشہ کرنے کی وجہ سے اس کے ساتھ رہنے والے لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ جو بھی شخص نشہ کرتا ہے وہ خود تو اپنی زندگی کو اسٹریچر پر لے آتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ فیملی ممبرز کو بھی بساکھیوں پر لے آتا ہے۔ یعنی فیملی ممبرز جو بھی کچھ ان کے کام کاج ہوتے ہیں وہ جس احسن انداز سے کر سکتے ہیں وہ نہیں کر پا رہے ہوتے، کیونکہ ان کی توجہ کا جو مرکز ہوتا ہے وہ مریض ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مریض کا اسٹریچر پر آ جانے سے مراد یہ ہے کہ منشیات مریض کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو بری طرح سے متاثر کر رہی ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ جو متاثر کرتی ہے منشیات، وہ اس کے دماغ کو متاثر کرتی ہے۔ تو ہم سر ندیم سے جانتے ہیں کہ منشیات کس طرح سے ایک انسان کے دماغ کو متاثر کر رہی ہوتی ہے۔ نشے کی بیماری ایک دماغی بیماری ہے، اور کیونکہ یہ ایک دماغی بیماری ہے تو یہ پورے دماغ کو ہی متاثر کرتی ہے۔ دماغ کی کیمسٹری چینج ہو جاتی ہے، دماغ کے کلرز چینج ہو جاتے ہیں، اور آج کیونکہ سائنس بہت زیادہ ڈیولپ ہو گئی ہے، ترقی کر گئی ہے، تو ہم اسپیکٹ اسکین سے ایک ایڈکٹیو برین اور ایک نان ایڈکٹیو برین میں ہونے والی خرابیوں کو ویژولائز کر سکتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا دماغ کو سمجھ لیں تو پھر اس ساری بات چیت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اصل میں انسانی دماغ جو ہے یہ جسم کا سب سے پیچیدہ آرگن ہے، اور انسان کی تمام تر جو ایکٹیویٹیز ہیں، سونے سے لے کر، کھانے سے لے کر، سانس لینا، گاڑی ڈرائیو کرنا، کوئی ڈیولپمنٹس کرنا، کچھ سیکھنا، پڑھنا، جتنی بھی انسان کی تمام تر ایکٹیویٹیز کا دار و مدار انسان کے دماغ کے اوپر ہے۔ انسان کیا سوچتا ہے، کیا محسوس کرتا ہے، اس کے اپنے بارے اور دوسروں کے بارے میں کیا خیالات ہیں، یہ ریفلیکٹ کرتا ہے انسان کی دماغی صحت کو۔ اگر کسی کو صحیح سوچیں نہیں آ رہی ہیں، یا کوئی صحیح محسوس نہیں کر رہا ہے، یا اس کے اپنے بارے میں یا دوسروں کے بارے میں خیالات درست نہیں ہیں، تو یہ واضح نشانی ہے اس کے دماغ میں کسی بھی طرح کی خرابی پیدا ہونے کی، کہ اس کے دماغ میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں کہ ویسے تو ایز اے ہول جیسے میں نے بتایا کہ کیونکہ یہ ایک دماغی بیماری ہے تو پورے دماغ کو ہی متاثر کرتی ہے، مگر اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو ہمارے دماغ کے اندر ایک آرگن ہے جس کا نام بیسل گینگلیا ہے۔ جب کوئی منشیات کا استعمال کرتا ہے تو بیسل گینگلیا متاثر ہوتا ہے۔ بیسل گینگلیا کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ پازیٹیو جو موٹیویشن ہے اس کو برقرار رکھنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیسل گینگلیا ہمیں جو نارمل ایکٹیویٹیز، صحت مند ایکٹیویٹیز ہے، ان سے پلیئر لینے میں بھی ہیلپ کرتا ہے۔ ہمیں ان سے پلیئر ملتا ہے بیسل گینگلیا کے ہیلدی ہونے کی وجہ سے۔ مگر جب بیسل گینگلیا ڈیمیج ہوتا ہے یا وہ ڈس فنکشن ہوتا ہے ڈیو ٹو ڈرگ ابیوز، تو وہ اپنی فنکشننگ خراب کر لیتا ہے، جس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے ایک ایڈکٹ کو اسپیشلی، کہ اس سے نشے کے علاوہ جو نارمل ایکٹیویٹیز ہے، جنہیں نارمل لوگوں کو نارمل ایکٹیویٹیز سے پلیئر مل رہا ہوتا ہے کہ کھا کے پی کے سے کوئی صحت مند ایکٹیویٹیز کر کے، ایکسرسائز کر کے، کسی کے ساتھ وقت گزار کے، سیر و تفریح کر کے، بٹ ایڈکٹ کو ان سے مزہ آنا بند ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جب بار بار ڈرگز کا استعمال کرتا ہے تو جو ریوارڈ سرکٹ ہے برین کے اندر وہ لیس سینسٹیو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ان ایکٹیویٹیز کو سینس ہی نہیں کرتا اور نہ ہی ان ایکٹیویٹیز پر پلیئر جنریٹ کرتا ہے۔ تو ایک بڑا دماغ کے اندر ڈیمیج ہوتا ہے بیسل گینگلیا کے اندر۔ اسی طرح سے ڈرگ ابیوز کی وجہ سے ایک اور جو برین کے اندر ڈیمیج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ برین کا ایک آرگن ہے جو سب سے لاسٹ میں میچور ہوتا ہے، یعنی یہ سب سے آخر میں میچور ہوتا ہے، اور اس آرگن کا نام ہے پری فرنٹل کورٹیکس۔ یہ ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ اس آرگن کا جو فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں فور سی کرنے میں ہیلپ کرتا ہے، یہ ہمیں سوچنے سمجھنے میں ہیلپ کرتا ہے، یہ ہمیں فیصلے کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ تو جب کسی کا پری فرنٹل کورٹیکس ڈیمیج ہو جاتا ہے تو وہ صحیح سوچ نہیں پاتا، وہ دور اندیشی نہیں کر پاتا، وہ صحیح فیصلے نہیں کر پاتا، وہ اپنے دوست اور دشمن میں تمیز نہیں کر پاتا، وہ صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو، کیونکہ ایک ایڈکٹ کے بیسل گینگلیا ڈیمیج ہوتا ہے، ایک ایڈکٹ کا پری فرنٹل کورٹیکس ڈیمیج ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کو ایک ایڈکٹ کے اندر یہ نشانیاں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ وہ بہت امپلسیو ہوتا ہے، وہ بہت غلط فیصلے کر رہا ہوتا ہے، وہ بہت جذباتی ہوتا ہے، وہ ایسے فیصلے کر رہا ہوتا ہے جس سے اس کی زندگی ہر آنے والے دن کے ساتھ تنزلی کی طرف جاتی ہے۔ سو ان شارٹ میں یہ کہوں گا کہ
نشے کی بیماری ایک دماغی بیماری ہے جو پورے دماغ کو متاثر کرتی ہے، بٹ اسپیسیفکلی یہ بیسل گینگلیا کو ڈیمیج کرتی ہے، پری فرنٹل کورٹیکس کو ڈیمیج کرتی ہے اور نیورو ٹرانسمیٹرز کو بھی ڈیمیج کرتی ہے۔ نیورو ٹرانسمیٹر کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے یہ ایک مشکل ہوتی ہے کہ جو نیورو ٹرانسمیٹرز کے ذریعے سے ایک نیورون دوسرے نیورون کو پیغام بھیجتا ہے تو وہ پیغام غلط جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں علی کے تھرو آپ کو کوئی پیغام بھیجوں اور علی میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے اور وہ پیغام ہی آپ تک غلط پہنچے تو اس سے اس کام کی جو ایک فنکشنالٹی ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ سو یہ ڈیمیجز ہوتے ہیں، مگر ایک خوش آئند بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ٹریٹیبل ڈیزیز ہے، علاج ہو سکتا ہے، علاج کے بعد آپ یا آپ کا پیارا دوبارہ سے صحت مندی کی طرف، تندرستی کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں اور ان کے آرگنز دوبارہ، کیونکہ یہ ریکوریبل پروسیس ہوتا ہے، یہ ریکوریبل ہوتے ہیں، ریکور ہو سکتے ہیں، تو جتنی جلد ہو سکے آپ کو اپنے پیارے کا یا اپنا علاج کروانا چاہیے تاکہ آپ اپنے برین کو مزید ڈیمیج ہونے سے بچا لیں اور دوبارہ سے صحت مند زندگی گزار سکیں۔